السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم کی طالبات، اردو میں آج آپ کا لیکچر نمبر 26 ہے، جس میں ہم اسی سبق کا تسلسل قائم رکھیں گے، برقرار رکھیں گے، جس کو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا۔ وہ سبق ہمارا آدھا ہوا تھا، یعنی کہ تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ۔ یہ ہم نے صفحہ نمبر 35 تک پڑھ لیا تھا۔ آپ صفحہ نمبر 36 اور 37 پڑھ کر اس کو مکمل کریں گے اور آگے اس کا کام کریں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تحریک پاکستان میں کے حوالے سے نہ صرف مرد حضرات، طلباء یونیورسٹیز کالج کے طلباء، بلکہ خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، اور یوں قیام پاکستان عمل میں آیا اور ممکن ہو سکا۔ یہ تمام برصغیر کے مسلمانوں کی جدوجہد ہی تھی جس سے کہ تحریک پاکستان کو کامیابی حاصل ہوئی، اور ہم آج ایک آزاد وطن میں سانس لے رہے ہیں۔ اب ہم اس سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس زمانے میں جن خواتین نے تحریک پاکستان کو آگے بڑھانے اور قائد اعظم کا پیغام گھر گھر پہنچانے کی کوشش کی، ان میں محترمہ فاطمہ جناح، بیگم اختر سلیمان، بیگم تصدق حسین، بیگم شاہ نواز اور بیگم شائستہ اکرام اللہ کے نام سر فہرست ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا فاطمہ جناح کے بارے میں، محترمہ فاطمہ جناح، بیگم محمد علی جوہر، اور ہم نے پڑھا تھا کس کے بارے میں، کون سی تھیں وہ خاتون؟ وہ تھیں بیگم عبداللہ خاتون۔ تو ان تین خواتین کے بارے میں ہم نے پچھلے سبق کے پچھلے حصے میں پڑھا تھا۔ اب اس میں دیکھیں کہ کتنے نام یہاں پر خواتین کے آ رہے ہیں جو اہم رہنما تھیں۔ ان کے ساتھ تو پھر بہت زیادہ ایک گروپ تھا، گروپ کی شکل تھی، ایک قافلے کی شکل تھی، جو کہ مختلف خواتین تھیں جن کے نام نہیں ہیں یہاں پر، لیکن یہ وہ خواتین ہیں جو اہم رہنما کی اور اہم حیثیت رکھتی تھی تحریک پاکستان میں۔ تو یہ سارے نام آپ اس کو انڈر لائن کر لیجیے گا۔ بیگم رانا تحریک پاکستان کے عظیم رہنما نواب زادہ لیاقت علی خان کی بیگم تھیں۔ لیاقت علی خان مسلم لیگ کے سیکریٹری جنرل تھے۔ بیگم رانا نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر تحریک پاکستان کے لیے بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ کام کیا۔ جی ہاں، یہ وہی نواب زادہ لیاقت علی خان ہیں جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ جب پاکستان بنا تو پہلے وزیر اعظم پاکستان کے کون تھے؟ نواب زادہ لیاقت علی خان۔ یہ انہی کی بیگم تھیں، بیگم رانا لیاقت علی خان، جو کہ انہوں نے بھی تحریک پاکستان میں اپنے شوہر کے ساتھ بھرپور حصہ لیا اور جوش و جذبے کے ساتھ کام کیا۔ سندھ سے نصرت بیگم، جو کہ سر عبداللہ ہارون کی بیگم تھیں، جن کا پچھلے اس میں بھی ذکر آ چکا ہے، پہلے بھی ذکر آ چکا ہے سبق میں، تو وہ سندھ سے ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے بھی خواتین کی بیداری میں اہم کردار ادا کیا۔ بیداری کیا ہوتی ہے کہ خواب غفلت میں، یعنی کہ ہم ایک قوم ہوتی ہے جو غلامی میں رہ کر غلامی برداشت کرتے کرتے خود کو غلام ہی سمجھنے لگ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر وہ اٹھ کر آواز اپنے حق کے لیے اٹھائے اور اپنے لیے جو ہے وہ لڑے، اپنے حق کے لیے لڑے، تو یقیناً اس کو اس کا حق مل سکتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو انگریزوں کی غلامی سہ کر خود کو غلام سمجھنے لگے تھے، تو ان کو بیدار کیا۔ اور دیکھیں، غلامی جو ہے ایک بہت بڑی لعنت ہوتی ہے، آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کے لیے تو ہمیشہ کوشش کرتے رہنے چاہیے۔ آپ کو نہیں مل رہی، چلیں آپ کی آنے والی نسلوں کو ہو سکتا ہے اس سے فائدہ پہنچے، تو اس کے لیے سر توڑ کوشش کرتے رہنے چاہیے۔ جیسے کہ ہمارے دوسرے اسلامی ممالک دیکھیں، کشمیر جو ہے وہ آزادی کے لیے اپنی سر توڑ کوشش کرتا رہتا ہے، فلسطین کے لوگ جو ہیں مسلسل اپنے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور ملے گی۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ تحریک خلافت کی زبردست حامی تھی۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ سر عبداللہ ہارون کی بیگم کی، کہ آپ تحریک خلافت جو تھی، یعنی کہ جب آپ کو، اب میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں، کہ جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی تو اس میں ترکی کا ساتھ دیا تھا برصغیر کے مسلمانوں نے، اور ترکی ساتھ دے رہا تھا جرمنی کا، اور یہاں جو تھی انگریز کی حکومت تھی، اور جرمنی کا مقابلہ انگریز سے تھا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو انگریز جو تھے وہ ترکی کے بھی خلاف ہو گئے تھے، کیونکہ ترکی جو تھا وہ کس کا ساتھ دے رہا تھا؟ جرمنی کا۔ تو جرمنی کا ساتھ دینے پر ترکی کے خلاف ہو گئے تھے۔ اب یہاں برصغیر کے جو مسلمان تھے وہ ترکی میں خلافت تھی، چونکہ خلافت عثمانیہ، تو اس وجہ سے وہ
اس کو اہم سمجھتے تھے، تو انہوں نے برِ صغیر کے مسلمانوں نے ترکی کی بہت مدد کی تاکہ وہ مدد کہاں پہنچے، آگے جا کر جرمنی تک پہنچے۔ تو یہ بات انگریزوں کو بہت بری لگی اور اس کے بعد انہوں نے بہت زیادہ اس کی مخالفت کی اور پھر ان سے جھوٹا وعدہ کیا مسلمانوں سے برِ صغیر کے کہ اگر مسلمان جو ہیں ان کا ساتھ نہ دیں تو اگر ہم جنگ جیت جاتے ہیں تو ترکی کو ہم کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جب انگریز جنگ جیتے، پہلی جنگ عظیم، جرمنی کو شکست ہوئی، تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے ترکی میں خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یعنی ترکی کو توڑ پھوڑ دیا۔ تو یہ بات بہت صدمہ پہنچا اس بات سے برِ صغیر کے مسلمانوں کو، تو انہوں نے تحریک خلافت یہاں شروع کی، جس کے جو محمد علی جوہر وغیرہ جو تھے اس کے انہوں نے مل کر یہ تحریک شروع کی تھی۔ تو بیگم سر عبداللہ ہارون کی بیگم جو تھیں وہ اس تحریک کی زبردست حامی تھیں، یعنی کہ اس تحریک میں بھی یہ شامل تھی اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھیں۔ آپ کو سندھ کی صوبائی خواتین کمیٹی کی صدر کے لیے نامزد کیا گیا۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز اور گیتی آرا مشہور مسلم لیگی رہنما سر محمد شفیع کی صاحبزادیاں تھیں۔ اب یہ سب پڑھتے جائیں کن کن کے نام آ رہے ہیں۔ یہ بہت مشہور خواتین تھیں اور بہت زیادہ سرگرم کارکن تھیں تحریک مسلم لیگ کی۔ ان دونوں بہنوں نے تحریک میں نمایاں خدمات انجام دی۔ بیگم جہاں آرا نے تینوں گول میز کانفرنسوں میں مسلم خواتین کی نمائندگی کی، یعنی اتنی بڑی جگہ پر ایک خاتون جا کر خواتین کی نمائندگی کرتی ہیں تو وہ تمام ان کانفرنسوں میں شامل رہیں۔ وہ پہلی مسلم خاتون تھی جنہوں نے لندن کے گلڈ ہال میں خطاب کیا۔ اب دیکھیں یہ صحرا بھی ان کے سر جاتا ہے کہ بیگم جہاں آرا جو ہیں وہ پہلی مسلم خاتون تھیں جنہوں نے لندن کے گلڈ ہال میں اتنے سارے لوگوں کو کے درمیان خطاب کیا تھا۔ فاطمہ بیگم مشہور زمانہ پیسہ اخبار، اس وقت کا مشہور زمانہ اخبار تھا پیسہ، اس کے مدیر تھے محبوب عالم، ان کی صاحبزادی تھی۔ انہوں نے مسلم خواتین کو بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کیا کیونکہ وہ خود ایڈیٹر کی بیٹی تھیں، اخبار ان کے گھر کا تھا، لہٰذا انہوں نے اخبار کے ذریعے سے بہت زیادہ کام کیا، بہت زیادہ تحریر شائع کی۔ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اس وقت صرف اور صرف ابلاغ عامہ کا ایک ہی ذریعہ تھا اور وہ تھا اخبار اور رسائل، تو اسی کے ذریعے سے انہوں نے بہت کام کیا، جو کہ اخبار جو تھا وہ گھر گھر جاتا تھا۔ فاطمہ بیگم نے خاتون نامی اخبار بھی جاری کیا، اس کو بھی انڈر لائن کر لیجیے، اہم معلومات ہیں۔ اس اخبار کے وسیلے سے انہوں نے مسلم لیگ اور قائد اعظم کے عوام تک پیغام پہنچا، قائد کے پیغام کو عوام تک پہنچایا، یعنی اخبار کا ذریعہ بنا کر اخبار کو انہوں نے قائد کے پیغام کو دور دور تک پہنچایا۔ مسلم خواتین نے اس تحریک میں جو خدمات انجام دیں اور بہادری کی جو داستانیں رقم کیں وہ اپنی مثالات ہیں۔ تحریک پاکستان کے عروج کے زمانے میں صغرا بی بی نامی ایک نڈر مسلمان لڑکی سیکریٹریٹ کے گیٹ پر چڑھ گئی ہے۔ سیکریٹریٹ پہ انگریزوں کا تھا، جھنڈا لہرا رہا تھا، تو وہاں پر وہ چڑھ گئیں اور وہاں پر انہوں نے اپنے دوپٹے سے بنا پرچم لہرا کر دم لی، یعنی کہ اتنا جوش اور ولولہ خواتین میں بھی پایا جاتا تھا پاکستان کے حوالے سے۔ آزادی سے پہلے ہی مسلمان طالب علموں کی ایک تنظیم آل انڈیا مسلم لیگ اسٹوڈنٹ فیڈریشن موجود تھی۔ اسی طرز کی ایک تنظیم گرلز مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نام سے قائم کی گئی۔ اس تنظیم کی کنوینر بیگم شائستہ اکرام اللہ تھیں۔ زنانہ نیشنل گارڈ بھی اسی زمانے میں قائم ہے۔ فیڈریشن کی رکن خواتین اور نیشنل گارڈ کی رضاکار خواتین نے مل کر ملک کے گوشے گوشے میں مسلم لیگ کا پیغام پہنچانے کا فریضہ انجام دیا، لوگوں کو پاکستان کے مطالبے کے مقاصد سے آگاہ کیا۔ قرارداد پاکستان 1940 کی منظوری سے 1947 تک کا زمانہ کافی کٹھن تھا۔ قرارداد جب منظور کی گئی تھی 1940 میں لاہور میں، تو اس میں یہی فیصلہ ہوا تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے ہم نے پاکستان حاصل کرنا ہے، اور یہ بات جو ہے ان کے دشمنوں کو، مسلمانوں کے دشمنوں کو بہت بری لگی تھی کہ یہ کیسے ہمارے ہوتے ہوئے پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں، ایک الگ وطن کا مطالبہ کر رہے ہیں، لہٰذا ان پہ ظلم و ستم اور مشکلات کا دروازے کھول دیے گئے، اور بہت زیادہ ظلم و ستم کا جو ہے ان کو مسلمانوں کو پھر سامنا کرنا پڑا 1947 تک، جب تک کہ پاکستان نہیں بن گیا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ مسلم لیگ نے قرارداد منظور کر کے پاکستان کا مطالبہ کر دیا تھا۔ اگلا مرحلہ 1946 میں انتخابات کا تھا۔ مسلم لیگ کو یہ ثابت کرنا تھا کہ وہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، جبکہ ہندوؤں کا کہنا تھا کہ کانگریس جو ہے وہ مسلمانوں کی بھی نمائندہ جماعت ہے، اور اس بات کو غلط ثابت کرنا تھا۔ اور 1946 میں جب انتخابات کا فیصلہ انگریز حکومت نے کیا، بہت مجبور ہو کر مسلمانوں کے آئے دن کے مطالبات سے، اجلاسوں سے اور جلسوں سے مجبور ہو کر انہوں نے مطالبہ منظور کر لیا کہ چلو ٹھیک ہے الیکشن کرا کر دیکھتے ہیں، جس کی بھی اکثریت ہوئی
وہی اسی کی جیت ہوگی۔ اللہ کے فضل و کرم سے انتخابات میں مسلم لیگ نے عظیم الشان کامیابی حاصل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ مسلم لیگ ہی بر صغیر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ قائد اعظم کیوں چاہتے تھے کہ خواتین بھی حصہ لیں، تاکہ یہ بات نہ صرف باہر رہے بلکہ گھروں تک جائے اور لوگ جو ہے اس سے واقفیت حاصل ہو کہ کیا ہے تحریک، کیا ہے، کس لیے ہے، اس کی افادیت پتہ چلے، اس کی اہمیت پتہ چلے، اور اس میں کامیابی حاصل ہوئی۔ 1946 میں جب الیکشن ہوئے تو ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مسلم لیگ کو ووٹ دیے، ہر مسلمان نے۔ تو اس شاندار کامیابی میں مسلم خواتین اور طالبات کا بھی بہت بڑا حصہ تھا۔ ٹھیک ہے، قیام پاکستان سے تقریباً 1.5 برس قبل قائد اعظم نے دلی میں خواتین کا اجلاس بلایا۔ اس اجلاس میں بہت بڑی تعداد میں خواتین نے شرکت کی۔ اس موقع پر خواتین سے قائد اعظم نے فرمایا، مجھے خواتین کے متحد ہونے پر بے حد خوشی ہوئی ہے۔ دراصل خواتین کا یہ اتحاد اور تنظیم ہی ہمیں کامیابی کی منزل تک پہنچائے گا۔ ایک بہت بڑا کمپلیمنٹ، بہت بڑا جو میسج تھا وہ انہوں نے خواتین کو دیا اور خواتین کے جوش اور ولولے میں اضافہ ہوا۔ 1947 میں برصغیر کی مسلمان خواتین نے حکومت وقت کے خلاف سول نافرمانی سے ثابت کر دکھایا، یعنی سول نافرمانی یعنی شہری جو اصول ہوتے ہیں ان کے خلاف ہی بنائے گئے تھے، مسلمانوں کے خلاف ہی سارے اصول و ضوابط تھے، لہٰذا انہوں نے نافرمانی کر دی خواتین نے، اور انہوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ جب کسی قوم کے خواتین میدان عمل میں آ جائیں تو پھر اس قوم کو کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی، کیونکہ جب خواتین آگے رہتی ہیں تو پھر مرد حضرات کیوں پیچھے رہیں، وہ ان سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اس کام کے لیے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ سب مل کر ظلم کو شکست دے دیتے ہیں۔ حکومت وقت نے ان پر لاٹھیاں برسائیں، خواتین پر اس وقت کی حکومت نے آنسو گیس کے شیل پھینکے گئے اور سول نافرمانی کے جرم میں خواتین کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ خواتین حکومت کے اس حربے سے بھی نہ گھبرائیں، انہوں نے قید و بند کی سختیوں کو قبول کیا، یعنی جیل چلی گئیں، اور جیل میں بھی انہوں نے اپنا کام جاری رکھا، یعنی کہ تحریک پاکستان کا چرچا کرتی رہی وہاں بھی۔ انہوں نے دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ آزادی کی راہ میں جیل کی دیواریں بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ خواتین نے نہ صرف سیاسی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بلکہ سماجی خدمت کے کاموں میں بھی پیش رہیں، یعنی کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام بھی کرتی رہیں۔ جب قیام پاکستان وجود میں آیا، جب قیام پاکستان، تو کیا ہوا کہ جوک در جوک جو لوگ تھے بڑی تعداد میں پاکستان کی طرف دوڑے چلے آئے، جو کہ اپنے بھرے پورے گھر، اپنی جائیدادیں، اپنے روپیہ پیسہ زیورات سب کچھ وہیں چھوڑ کر آئے تھے، اور راستے میں بھی ان کو لوٹ لیا گیا تھا، جو بچے کچھ تھے سامان وہ بھی ان سے لوٹ لیا گیا تھا، اور ان کو بہت سو کی تو جان بھی لے لی گئی تھی، انہیں پاکستان آنے نہیں دیا جا رہا تھا، وہیں روک کر ان کو مار دیا جاتا تھا۔ تو پھر بھی کچھ قافلے پاکستان تک پہنچے، اچھے خاصے لوگ پاکستان تک پہنچے، لیکن وہ سب بے سر و سامان تھے۔ تو وہ بے سر و سامان لوگ کہاں جاتے؟ تو ان کے جو آباد کاری کا مسئلہ تھا وہ بہت بڑا مسئلہ تھا اس وقت کہ ان کو کہاں آباد کرنا ہے۔ اس موقع پر بھی خواتین نے مہاجرین کے کھانے پینے، مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے انڈیا سے، بھارت سے، تو ان کو بھی کے کھانے پینے، رہنے سہنے اور علاج معالجے کے سلسلے میں بڑی اہم خدمات انجام دی۔ خواتین نے بھرپور حصہ لیا اس میں بھی، اور یہ سارے کام کیے انہوں نے تحریک کے لیے گھر گھر جا کر چندہ جمع کیا، جلسے کیے، جلوس نکالے، یوں انہوں نے بھرپور طریقے سے مردوں کا حوصلہ بڑھایا اور آزادی کی تحریک میں نئی جان ڈال دی۔ طالبات، امید ہے کہ آپ کو یہ پورا سبق اور تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ کیا رہا یہ سب سمجھ میں آیا ہوگا، اہم جملوں پر آپ نے انڈر لائن کر لیا ہوگا۔ اب انشاءاللہ اگلی کلاس میں، اگلے لیکچر میں ہم اس کے الفاظ مانی اور مشقی کام کا کام کریں گے انشاءاللہ۔